علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ کو جان کر خوشی بھی ہوگی، تعجب بھی ہوگا اور حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ وسیم رضوی منافق مرتد پر اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوڑا برس چکا ہے۔ اب مختصر سی بات میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا ہے کہ وسیم رضوی پر یہ الزام نہیں بلکہ اس کا یہ بھانڈا پھوٹا ہے۔ اس کی حقیقت عوام کے سامنے آئی ہے کہ وسیم رضوی خود اپنے ہی ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ آپ کو نہیں یقین آتا؟ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو وسیم رضوی کی ہی زبانی اس بات کی تصدیق کروا دیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر وسیم رضوی کذاب پر یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا، کیسے آیا، کیوں۔ وسیم رضوی بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں۔ ارے وہ ایک واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے آپ کے تعلق سے، پیپر نیوز کے، وہ ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات۔ ابھی تو پتہ نہیں کتنے کتنے آروپ یہ لوگ لگوائیں گے۔ ایسا جو خبر چل رہی ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ ڈرائیور کو میں نے نکالا تھا، وہ میری مخبری کرتا تھا، اور 10-12 دن کے بعد پھر اس نے اس طرح سے دشمنوں کے ساتھ مل کر ایک سازش کر کے اپنی بیوی کی طرف سے ایک ہوتی ہے۔ وہ سارے یہاں ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں ایک ایک جگہ پر۔ کہیں سے کوئی ایسا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، سب فرضی۔ ابھی تو پہلا ایک آروپ لگا ہے، ابھی تو دیکھیے اور کتنے لوگ آتے ہیں آروپ لگانے۔ نہیں میں یہ پوچھا تھا کہ انہوں نے FIR بھی کی کہ آپ کے خلاف؟ نہ، تحریر دی ہے، اس پہ جانچ ہو رہی ہے۔ اچھا، تو کیمرے لگے ہیں تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ گھر میں کیمرے لگے؟ ایسا جھوٹ کیسے بولیں گے؟ ضرورت کے بولنے کو کچھ بھی بول دیں، کیمرے لگے ہیں، اس پہ جانچ ہو رہی ہے کیمروں کی، تو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، آپ کو اسلام کے بارے سنا آپ نے محترم حاضرین؟ اللہ کا عذاب اس خبیث پر نازل ہوا اور یہ اپنے تنہائی میں چھپ کر جو گناہ کیا کرتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا، اب وہ سب عوام کے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اس نے اسلام کی عزت اچھالنے کی کوشش کی۔ اس خبیث نے قرآن کی عصمت پامال کرنے کی کوشش کی، جس کا عذاب تو اس پر آنا ہی تھا۔ اور کیوں آنا تھا؟ یہ خبیث کیا بول رہا ہے؟ ابھی تو مجھ پر بہت الزام لگیں گے۔ اس بدبخت کو، اس مرتد، اس منافق کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کوفیوں کو اصل میں صحابہ اکرام عشرہ مبشرہ کی بددعا ہے، اور وہ بددعا کیا ہے وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ ان پہ الزام لگیں گے، نہیں، بلکہ یہ اپنی زندگیوں میں ایسے ہی اعمال کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ یہ ہمارے صحابہ اکرام کی دعا تھی جو ان کے لیے بددعا ہے، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انہی صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ قطعی جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بات 100% صحیح اور یقینی ہے۔ ہم اس پر آگے آپ کو حدیث بتائیں گے، لیکن یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اس کا جھوٹ کتنا بڑا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نے ایسا جھوٹ بولا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جس پر اس کا ٹھکانہ تو جہنم میں بننے والا ہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ایک حدیث آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا غندر عن شعبۃ قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن منصور عن ربع بن حراش انه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي
यलिजिन नारा। ये रिवायत सही मुस्लिम में है मोहतरम हाज़रीन। और ये रिवायत किससे है? अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है। हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे थे और ख़ुतबे में आप फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर झूठ ना बोलो, बिला शुबा जिसने मुझ पर झूठ बोला वो जहन्नम में अपना ठिकाना बनाए, वो जहन्नम में दाखिल होगा। अब वसीम रिजवी ने क्या झूठ बोला है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम वो आपको सुनाने जा रहे हैं। हमने इनके जनरल नॉलेज के ताल्लुक़ से एक बात पूछी और जो इनका शैतान जगाने के लिए, इनकी खबासत जगाने के लिए काफ़ी थी, काफ़ी है और काफ़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु वो शख्सियत है कि जिनके देख कर ही शैतान भाग जाया करता था। चूँकि अब हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु दुनिया में मौजूद नहीं हमारे सामने, तो उनके ज़िक्र से ही अब शैतानों का शैतान जाग जाता है। तो हमने इस जाहिल, अनपढ़, खबीज़, बदबख्त, मुर्तद, बदकार, ज़ानी से एक आसान सा सवाल किया और इल्मी सवाल किया और इसकी जनरल नॉलेज देखने के लिए इसको चेक किया। तो होना तो ये चाहिए था मोहतरम हाज़रीन, जो इस्लाम ने हमें, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जो तालीमात दी, असलाफ़ ने जो हमें तालीमात दी है, वो ये कि अगर किसी चीज़ का इल्म ना हो तो आदमी ना बोल दे, बिला वजह बिना इल्म के फ़तवे देने और बिना इल्म के अपनी सलाहियत दिखाने की कोशिश ना करे, वरना फिर वो किस तबाहकारियों में, गुनाहों में फंस सकता है, कितना वो नुकसान उठा सकता है, इसका अंदाज़ा उसे नहीं होगा। और वही काम वसीम रिजवी खबीस ने किया। क्या किया? आइए हम ऑडियो सुनाते हैं। हमने इससे हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु की फ़जीलत साबित हो, जिससे ऐसा एक सवाल किया। वो सवाल क्या था, आइए सुनिए। काफ़ी नॉलेज है, हमने सुना है, ये बात सही है क्या? जी बिल्कुल है। तो मुझे एक सवाल जानना था कि खाने काबा में सबसे पहले बाजमात नमाज कब पढ़ी गई थी और क्यों पढ़ी गई थी? क्या हुआ था वाक़या? जिस दिन खाने काबा फतेह हुआ है तब पढ़ी गई थी। नहीं आप अरे इस बदबख्त की जहालत पर आदमी कितना हंसेगा सुनकर। क्या बोल रहा है? जब खाने काबा फ़तह हुआ था तब पहली बार पढ़ी गई थी। नाऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे और कभी आपने वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी या बाजमात नमाज नहीं पढ़ी। ये कितना बड़ा झूठ नबी पर बोल रहा है। आइए आगे सुनिए, हमने इसको इसकी बात याद भी दिलाई है। नहीं, उससे पहले भी पढ़ी गई है। खाने काबा में बुत रखे रहते थे और जब बुतों को तोड़ा गया है और खाने काबा को फतह किया गया तब पढ़ी गई। तो उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ते थे खाने काबा में? नहीं, खाने काबा पे जब वो गए हैं तब खाने काबा जब फतह किया है। उससे पहले कभी अल्लाह के नबी ने नमाज नहीं पढ़े? अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले 40 साल पे जब उनको रिसालत मिली है, उसके बाद जब खाने काबा फतेह हुआ तब उन्हीं ने नमाज पढ़ी। काबा तो 40 नहीं बल्कि 51 साल बाद फतह हुआ ना। हाँ तो ठीक है, जब तक के वो उन लोगों के हाथ में रहा जो अपने अपने खुदाओं को मानते थे, उस वक्त तक नमाज तो वो भी पढ़ते थे ना मक्का वाले। तो वो पढ़ते होंगे तो वो उनके हिसाब से इबादत होती थी। हम आपके हिसाब की इबादत की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे कि नहीं खाने काबा में? खाने काबा में जब फतेह किया तब से पढ़ी, उससे पहले नहीं पढ़ी। देखिए नबी का ताल्लुक से अगर आप बात झूठ बोलेंगे तो नहीं, तो आप हमें दिखा दीजिए कि खाने काबा फतह करने से पहले जाके उन्हीं ने पढ़ी हो। आप में हमने तारीख में ये पढ़ा है। तारीख में आप हमको किस किताब में पढ़ा है वो आप हमको व्हाट्सएप करके उमर जब इस्लाम को देखा मोहतरम हाज़रीन, इस खबीस ने क्या कहा और कहा हमें दिखा दीजिए। अब हम इसे दिखाएंगे और हम इसको दिखा चुके हैं और ये रुजू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस शैतान का शैतान इसलिए जाग जाएगा कि ये फ़जीलत खालिस हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु को हासिल है कि आप रदी अल्लाहु अन्हु जब इस्लाम कबूल किए, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमें फ़तह नुसरत मिली और हम जो चोरी चोरी छुपके दीनी काम, दीनी अमाल अंजाम दिया करते थे, छुप के नमाज़ें पढ़ते थे, वो हज़रत उमर के ईमान लाने के बाद खाने काबा में सबसे पहले बाजमात नमाज पढ़ी गई।
یہ خالص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، یہ ان کی قوت ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی ڈیرنگ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسلام کے دشمن، یہ اسلام کے غدار، یہ منافق، شیعہ، روافظ کو یہ کبھی ہضم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہود کے ایجنٹ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ان یہود و نصارہ کے سارے تکڑموں کو، ساری چال و سازشوں کو فتح فنار کیا، ساری سازشوں اور چالوں کو ختم کیا، مٹایا، اور انہی پر ان کی چالوں کو لوٹا دیا، اور انہیں ایسی سزا دی اور ایسی مار لگائی کہ یہ صدیوں نہیں، قیامت تک نہیں بھول پائیں گے۔ تو اب ان یہود کی پیدا کردہ یہ عبداللہ ابن سبا کی نسلیں بغض کس سے رکھے گی؟ ظاہر سی بات ہے اسی شخصیت سے رکھے گی جنہوں نے ان کے آباء اجداد کو دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے۔ اب اس نے کیا کہا ہے؟ آپ ہمیں بتا دیجئے، تاریخ میں بتا دیجئے کہاں ہے، یعنی اس کا جنرل نالج دیکھیے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک نہیں معلوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تک نہیں معلوم، تو اس کے دین ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یہ کس قدر پرلے درجے کا جاہل ہے جس کو ایک قاعدہ اصول بھی نہیں معلوم، اتنا سا اصول کہ نبی کے تعلق سے کوئی بات کہتے وقت آدمی کو 10 بار سوچنا چاہیے کہ واقعی اس نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، ثابت ہے یا نہیں۔ انجانے میں جھوٹی بات آدمی کی زبان سے نکل جائے نبی کے تعلق سے تو اس کا ٹھکانہ کدھر بن جائے گا؟ جہنم۔ اب ہمارے صحابہ اکرام تو اس وجہ سے بہت محتاط رہتے تھے حدیث بیان کرنے میں، بہت احتیاط برتتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، لیکن چونکہ وہ صحابہ تھے، وہ با عزت قابل رشک شخصیتیں تھیں، وہ دین کی بنیاد تھے، لیکن یہ خبیث دین کے دشمن ہیں، یہ دین کے غدار ہیں، ان کو کہاں یہ اصول کا خیال ہوگا؟ اس لیے اس نے اپنی زبان کینچی کی طرح چلائی۔ اور کیا زبان چلائی؟ اور کیسے اس بدبخت نے کہا، آپ نے سنا۔ اب ہم نے اس کی دلیل بھی الحمدللہ اس کو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے بھیج دی ہے، اور یہ بھیجے ہوئے تقریباً ہمیں کیا ٹائمنگ بتائے گا اس میں، یہ ہم نے کل بھیج دیا تھا، آج تقریباً 24 گھنٹے ہونے پہ آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی عمارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت طاقت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ دیکھا محترم حضرات، صحابہ اکرام اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے فتح تھی، نصرت تھی، باجماعت نماز پڑھنے کی ہمیں قوت طاقت پیدا ہوئی۔ یہ حضرت عمر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب چونکہ شیطان تو حضرت عمر کے ذکر سے ہی بھاگے گا، اس شیطان کا شیطان جاگ جائے گا، اس کا بھی جاگا تھا، اس نے کتنا سفید جھوٹ بولا تھا۔ 24 گھنٹے ہو گئے، ہم نے اس کو میسیج کر دیا ہے اور اس کو یہ میسیج مل چکا ہے، ریسیو بھی دکھا رہا ہے، اور اس کو تنبیہ بھی کی ہے، اور یہ حدیثیں بھی بھیجی ہے۔ جس نے مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ ساری حدیثیں بھی ہم نے اس کو بھیجی اور اس سے کہا کہ حضرت عمر کا بغض رکھنے والا دل جہنم میں جلنے کے ہی لائق ہے۔ تو جی ہاں، اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بدبخت پر کیسا اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے کہ اس کی بدکاریاں، اس کے زنا اب عام ہو رہے ہیں اور یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ پر الزام لگیں گے۔ اے کذاب، جب تو نبی پر جھوٹ بول سکتا ہے تو اپنے زنا کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ جب تو حضرت عمر صحابہ کے تعلق سے جھوٹ بول سکتا ہے تو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن ایسے بیوقوفی بدبختوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور میں ایک بار پھر بتا دوں، اے بدبختوں، تم پر یہ الزام لگیں گے نہیں، بلکہ تم میں یہ صفت اور یہ فطرت پائی جائے گی۔ کیوں پائی جائے گی؟ کیونکہ تم وہ بدبخت قوم ہو جس نے عشرہ مبشرہ جیسے صحابہ پر بھی الزام لگایا۔ اور کیا الزام لگایا بدبختوں نے؟
کہ آپ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے تھے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہ عشرہ مبشرہ نبی کے تربیت یافتہ صحابی پر یہ الزام لگانا کہ آپ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھا سکتے، یہ کوفی کس قدر فتنے باز ہوں گے. جی ہاں، ہم حدیث تو پوری بتائیں گے، لیکن یہ بدبخت جو شروع میں کہہ رہا تھا کہ مجھ پہ ایسے الزام لگیں گے بڑی پارسا بننے کی. 900 چوہے کھا کر بلی امام باڑے کو چلی، 900 چوہے کھا کر بلی کوفہ چلی، 900 چوہے کھا کر بلی اہل بیت سے محبت کرنے چلی. یہی بولنا چاہ رہا تھا، مجھ پہ ایسے الزام لگیں گے. نہیں اے بدبخت، یہ ہمارے اصحاب، ہمارے صحابہ، اسلام کی بنیاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ، اسلام کی شان آن بان، ان کی یہ بد دعا ہے تم جیسے بدبختوں کو. کیا بد دعا ہے؟ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن وکان بعد اذا سئل یقول شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد قال عبد الملک فانا رأیتہ بعد قد سقط حاجبہ علی عینیہ من الکبر وانہ لیتعرض للجوار فی الطرق یغمزہن. یہ عشرہ مبشرہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، یعنی کوفیوں کے لیے بد دعا ہے. اب وہ کیا ہے بد دعا؟ آئیے ہم بتاتے ہیں. کہ اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی. یہ ایسے چغل خور تھے کوفی کہ حضرت عمر سے صحابی کی شکایت کیا کرتے تھے. کیا چغل خوری کرتے تھے؟ شکایت کی. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر کے عمار رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنایا. تو کوفہ والوں نے سعد کے مطلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا بھیجا. آپ نے ان سے پوچھا، اے ابو اسحاق، ان کو کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے. اس پر آپ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا ہوں، اس میں کوتاہی نہیں کرتا. عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو اس کی پہلی 2 رکعتوں کی قرات لمبی کرتا ہوں، دوسری 2 رکعتوں کی ہلکی پڑھتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے یہی امید تھی. پھر آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بار کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا. قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا. سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد ابس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا. اس نے کہا، جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ لیا ہے تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نہ مال غنیمت کی تقسیم کرتے تھے، نہ فیصلے عدل و انصاف سے کرتے تھے. دیکھیے محترم حاضرین، یہ اہل کوفہ چغل خور فتین صحابی پر کتنے بڑے بڑے الزام لگاتے تھے اس دور میں، اور اللہ کا واسطہ ملنے کے باوجود ان کو اتنا بھی خوف نہیں تھا کہ فوج کے ساتھ خود جہاد نہیں کرتے تھے، نہ مال غنیمت تقسیم کرتے تھے، اور نہ فیصلے عدل و انصاف کرتے تھے. یعنی صحاباؤں پر الزام لگانا کہ وہ مال غصب کر لیا کرتے تھے، ان کے لیے ان کی روش تھی، ان کا مذہب تھا، ان کا دین تھا، ان کا پیشہ تھا، یہ سمجھ لیجئے. یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر پہ الزام نہیں لگاتے، بلکہ ان اسلام کے دشمنوں نے، اس صحابائی درندوں کی ناجائز اولادوں نے، اور ان کا مشن یہی تھا صحابہ اکرام پر الزام لگانا. تو یہاں پر یہ صحابی بیچاروں کا کوئی لینا دینا نہیں، مسجد میں امامت کر رہے ہیں. ان کے تعلق سے یہ کوفہ کے حکام سنبھال رہے تو کتنے بڑے بڑے الزام لگائے. تو سعد رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا، اب جب یہ سعد رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ الزام لگا تو ظاہر سی بات ہے، جو آدمی سچا ہوگا، مخلص ہوگا، اس کو کس قدر تکلیف ہوگی، اس کو کس قدر دل پر ٹھیس لگے گی. ان کے بھی لگی. انہوں نے سن کر فرمایا، کیا فرمایا، کیا دعا کی؟ اللہ کی قسم تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے 3 دعائیں کی، یعنی ان کے لیے بد دعا کی. کیا کہا؟ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا اور نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے. پہلی چیز، یعنی کوفی ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں تو کائی کے لیے؟ ریاکاری، نام و نمود کے لیے. کیونکہ ان جاہلوں کو کچھ آتا ہی نہیں دین کا، کہ ان کا دنیا میں دین کی وجہ سے کوئی تھوڑا بھی نام ہو. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ چلو اس طرح نام نہیں ہو تو بدنام ہی ہو جاؤ، بدنام ہوئے بھی تو نام ہوتا ہے.
تو یہ ریا نمود کے لیے کرتے ہیں. یہ آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے ان کی خصلت چلی آ رہی ہے. تو یہ وسیم رضوی منافق مرتد بھی ریاکاری نام و نمود کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں معلوم کہ آپ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، خانہ کعبہ میں باجماعت پڑھتے تھے کہ نہیں. تو اس جاہل کی علم کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اب کیا کہ کیا انہوں نے دعا کی کہ صرف ریا نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر. یعنی اگر یہ ریاکاری و دکھاوے کے لیے مجھ پر یہ الزام لگا رہا ہے تو پروردگار پہلی دعا کی کہ اس کی عمر دراز کر، ہے نا. تو آپ دیکھو گے کہ یہ کوفی جو صحابہ اکرام پر الزام لگاتے ہیں یہ خوب لمبی عمر پاتے ہیں، ہے نا، یہ خوب عیش و عشرت کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں نا ارے اللہ تعالیٰ اس خبیث اس انجینئر جیسوں کو غارت کرے، یہ مرتے کیوں نہیں، کورونا میں بھی بچ جا رہے، ہے نا. تو اصل میں یہ اس لیے نہیں بچ رہے کہ کورونا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ صحابی کی دعا ہے ان کے لیے، یعنی ایک بد دعا ہے کہ کیا کہ سب سے پہلے ان کی عمر دراز کر. تو یہ لمبی عمر پاتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے کورونا جیسی وبا میں بھی یہ منوس بچ جاتے ہیں. اور انہیں خوب محتاج بنا اور انہیں خوب فتنوں میں مبتلا کر. یعنی پہلے تو لمبی عمر دے، پھر خوب انہیں محتاج بنا اور پھر خوب فتنوں میں مبتلا کر. ابھی لمبی عمر پائیں گے، پا رہے ہیں، اور محتاج رہیں گے. یہ تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے کتے جیسی زبان اپنی باہر نکال کر اسلام پر بھونکتے رہیں گے اور انہیں ٹکڑا ملتا رہے گا، کیونکہ محتاج ہے. ان کی محتاجی جب دور نہیں ہوگی، بھیک مانگنا ان کا چالو رہے گا، ایسے ٹکڑوں پہ پلیں گے اور خوب فتنوں میں مبتلا کر. تو اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا جس نے حضرت سعد پر الزام لگایا تھا، اور پھر اس سے پوچھا جاتا تھا. جب اس سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ایک بوڑھا و پریشان حال ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. عبد المالک نے بیان کیا ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی. ہاں، اتنی لمبی عمر پایا کہ اس کی بھویں لڑک کر گالوں پر آ گئی تھی، یعنی آنکھیں چھپ گئی تھی. لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. فتنوں میں مبتلا کرنے کی جو دعا کیے تھے اسے، یعنی جو ان کے لیے بد دعا کی تھے کہ یہ صرف اسی کام میں پکڑے اور پھنسے جائیں گے، پائے جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں گے دین کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اور یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ سب لڑکی بازی میں ہی پکڑے جاتے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں. تو وسیم رضوی پر اپنے ہی ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا نہیں بلکہ زنا کے نام پر اس کا استحصال کرنا سالوں تک، یہ سچ ہے، برحق ہے، یہ صحابہ کی دعا ہے اور ان کے لیے بد دعا ہے. اور یہ ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے. کیونکہ بول رہے نا مجھ پہ بہت سے الزام لگیں گے. تو الزام تو بہت سے لگ سکتے ہیں، لیکن کوئی ڈرائیور اپنی بیوی کے تعلق سے اس پہ الزام ایسا کیوں لگائے گا؟ اس کی بھی تو عزت ہے. تو وہ ڈرائیور ایک دم صحیح ہے، اس کی بیوی ایک دم صحیح ہے، اور ان کے الزام نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے. اور اس وقت اس منافق، اس جھوٹے کذاب، یہ صرف جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب نبی کا نام لے کے جھوٹ بول سکتا ہے تو زنا کے اوپر جھوٹ بولنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن فائنل بات جو ہے، اصل میں اسے صحابہ کی بد دعا ہے. اس کی نسل کو، اس کے آباء و اجداد کو صحابہ کی بد دعا ہے. اس لیے یہ ایسے اسکینڈل میں پھنسیں گے، کیونکہ یہ رہتے ہی ہے خوب فتنوں میں مبتلا کر. لڑکی بازی میں ان کے متع کے نام پر اپنی قوم کی ماں بہن بیٹیوں کو مہینے ہفتہ بھر 15 دن رکھ کر یہ جو یوز کرتے ہیں، یہ اصل میں صحابہ کی بد دعا ہے. تو وسیم رضوی منافق مرتد کا یہ ایک اسکینڈل کھلا ہے. ایسے 10 اسکینڈل کھل جائیں تو آپ بالکل یقین نہ کریں کہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ شیور یقین کر لے کہ یہ سچ ہے، کیونکہ صحابہ نے دعا کی ہے اور ان کے لیے وہ بد دعا ہے. اور اللہ رب العالمین صحابہ کی دعا کو انشاءاللہ رد نہیں کرے گا، کیونکہ ان ظالموں نے صحابہ پر بہت جھوٹے گھنونے الزام لگائے ہیں. اور وہ گھنونے جھوٹے الزام تھے، اس لیے ثابت ہوتا ہے کیسے کہ جب صحابہ نے دعا کی، یعنی ان کے لیے بد دعا کی، تو ان کا حشر بھی ویسا ہی ہو گیا. یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرما لیا اور ان کو عذاب دیا. تو ثابت ہوا کہ ان کے الزام صحابہ پر جھوٹے تھے، اور یہ زانی و بدکار ہی تھے اور بدکار ہی رہیں گے، ان کی نسلیں ایسی ہی رہے گی. تو وسیم رضوی منافق مرتد جھوٹا کذاب صاف جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ اس نے اپنے ہی ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ سالوں زنا کیا ہے. اور اس رپورٹ میں اتنا بتایا گیا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا اور اس کے ساتھ زور زبردستی کیا اور اسے بلیک میل کیا. لیکن جب وہ اس سے برداشت نہیں ہوئی، نے اپنے شوہر کو بتائی، وہ ڈرائیور نے جا کر اس سے احتجاج کیا، تو اس نے اس ڈرائیور کے ساتھ مارا پیٹی کیا ہے.
ہونا تو یہ چاہیے وسیم رضوی خبیث قذاب منافق بدبخت کو بیچ روڈ پر لا کے زمین میں آدھا گاڑ کے رجم کر دینا چاہیے، اسلامی سزا اس کو دینا چاہیے۔ اس نے ایک مسلمان کی عزت سے کھیلا ہے، اور کتنے ہی مسلمانوں کی عزت سے ابھی تک کھیل چکا ہوگا۔ خبیث چکنا لوٹا ہیجڑے کی طرح صورت والا، اس کو رجم کر دینا چاہیے۔ اس کی سزا یہی ہے جیسے اسلامی سزا دی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین اسے اور لمبی عمر دے، اسے خوب محتاج بنائے، اسے خوب فتنوں میں مبتلا کرے، آمین یا رب العالمین۔